بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے برزخ کی زندگی۔ برزخ کے لغوی معنی ہے دو چیزوں کے درمیان کوئی رکاوٹ یا کوئی پردہ، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ وہی اللہ ہے جس نے دو دریاؤں کو ایک ساتھ ملا رکھا ہے، ان میں سے ایک بہت ہی میٹھا ہے جبکہ دوسرا کڑوا ہے، کھارا ہے، اور اللہ نے ہی ان دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ پیدا کر رکھی ہے۔ یعنی بعض اوقات دنیا میں کسی مقام پر ایسی صورتحال ہوا کرتی ہے کہ سمندر ہے یا دریا ہے۔ سمندر میں اگر ہم دیکھتے ہیں مثلاً تو کسی ایک مخصوص مقام تک پانی کا رنگ کچھ اور نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد آگے پانی کا رنگ مختلف نظر آتا ہے۔ یہ تو رنگت کا معاملہ ہے، لیکن جہاں تک ذائقے کا سلسلہ ہے تو دریاؤں میں بعض اوقات یہ صورتحال ہوا کرتی ہے کسی مقام پر کہ ایک مخصوص حد تک دریا کا پانی میٹھا ہے، خوش ذائقہ ہے، جبکہ اس سے آگے دریا کا پانی کڑوا ہے، کھارا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے یقیناً، کیونکہ بظاہر دیکھنے والوں کو اگرچہ وہاں کوئی آڑ، کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی، دونوں دریا ملے ہوئے ہیں اور پانی ساتھ ساتھ بہتا چلا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت اللہ کی طرف سے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ، ایک رکاوٹ کھڑی کی گئی ہے۔ تو اسی رکاوٹ کے لیے قرآن کریم میں برزخ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی یہ جو دنیاوی زندگی ہے، پھر یہاں سے منتقلی کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، دونوں کا درمیانی جو عرصہ ہے، اس کا نام دین کی اصطلاح میں برزخ ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی اور پھر آخرت کی زندگی، دوبارہ جی اٹھنا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، حساب و کتاب کے معاملات کا ہونا، ان دونوں زندگیوں کا جو درمیانی زمانہ ہے اسی کا نام برزخ ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ ان کے پس پشت برزخ کا زمانہ ہے، یہاں تک کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ یعنی جب تک کہ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک، دنیا کی زندگی سے منتقلی کے بعد ایک برزخ ہے، ایک رکاوٹ ہے دنیاوی زندگی اور آخرت کے درمیان۔ اور ہمیں اس حقیقت کو یوں سمجھنا چاہیے کہ انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے ہر انسان کے لیے 4 مختلف دور رکھے گئے ہیں۔ پہلا دور ہے جب وہ شکم مادر میں تھا، اپنی ماں کے وجود کا ایک حصہ تھا، اور یہ پہلا حصہ سب سے مختصر ہے، صرف 9 ماہ کا یہ عرصہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا عرصہ، دوسرا دور، یعنی جب وہ شکم مادر سے آیا ہے
یہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ دوسرا عرصہ پہلے عرصے کے مقابلے میں نسبتاً بڑا ہے۔ 60 سال، 70 سال، کوئی 80 سال، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، الغرض پہلے عرصے کی بنسبت یہ دوسرا عرصہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا عرصہ یا تیسرا دور ہے جو گزشتہ دور کے مقابلے میں مزید بڑا ہوگا، یعنی دنیا سے منتقلی کے بعد یہ برزخ کی زندگی۔ پھر اس کے بعد چوتھا اور آخری دور ہوگا، یعنی قیامت کا، جو کہ گزشتہ تینوں ادوار کے مقابلے میں سبھی سے زیادہ بڑا ہوگا کہ آخرت کا نام اسی وجہ سے آخرت ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا دور ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یوں اللہ کی قدرت سے ہر انسان کے لیے یہ 4 مراحل ہیں۔ اب اگر انسان کو، جو کہ اس دنیا میں دوسرے مرحلے میں زندگی بسر کر رہا ہے، اسے اپنا گزشتہ مرحلہ جہاں سے وہ ہو کر آیا ہے، یعنی جب وہ اپنی ماں کے وجود کا حصہ تھا، کسی بھی انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے، لیکن یقینی ہے کوئی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح انسان کو یہ حقیقت بھی ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح وہ گزشتہ مرحلے سے ہو کر یہاں آیا ہے، دوسرے مرحلے میں زندگی بسر کر رہا ہے، اگرچہ اسے یاد نہیں ہے، لیکن بعینہ اسی طرح یہ بات بھی یقینی ہے کہ وہ اس دوسرے مرحلے میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک دن وہ بھی آ ہی جائے گا کہ جب اس دوسرے مرحلے سے اس کی منتقلی ہو جائے گی تیسرے مرحلے کی جانب۔ لہذا انسان کو اس بارے میں فکر کرنی چاہیے اور اپنے حال پر انسان کو رحم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ، انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے وہ ساتھی و اس کے دوست جب واپس پلٹتے ہیں وہاں سے، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تب وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ گئے ہیں اپنے کسی عزیز یا دوست کی تدفین میں شرکت کے لیے، پھر اسے سپرد خاک کیا ہے، قبر میں اسے ڈالا ہے، اس کے بعد جب وہ وہاں سے واپس روانہ ہوتے ہیں تو اندر جو میت ہے تو اس کے ہوش و حواس بحال کر دیے جاتے ہیں، اور تب وہ ان کی جوتیوں کی چاپ، ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ اتاہ ملکان فیقعدانہ، تب اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں۔ فیقولان، اور وہ اسے یوں کہتے ہیں، ما کنت تقول فی هذا الرجل، تم اس آدمی کے بارے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یعنی دنیا میں تمہارے ایمان کی کیا کیفیت تھی۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ، مومن اس موقع پر یوں جواب دے گا، اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ، تب اسے کہا جائے گا، انظر الى مقعدک من النار قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، دیکھو جہنم میں جو تمہارا ٹھکانہ تھا، اللہ نے اسے بدل دیا ہے اب تمہارے لیے جنت میں ٹھکانے سے۔
یعنی ہر انسان کے لیے ایک ٹھکانہ جہنم میں تیار کیا گیا ہے اور ایک ٹھکانہ جنت میں تیار کیا گیا ہے۔ اب جس طرح اس کا عمل ہوگا اور جیسی اس کی ایمانی کیفیت ہوگی، اسی کے مطابق وہ اپنے ٹھکانے میں پہنچ جائے گا۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، تب وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھے گا۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ، اور جو کوئی منافق قسم کا انسان ہوگا یا کافر ہوگا، فَيُقَالُ لَهُ، اسے کہا جائے گا، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، تم اس شخص کے بارے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ فَيَقُول، وہ یوں جواب دے گا کہ لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم، كنت اقول ما يقول الناس، میں بھی وہی کچھ کہا کرتا تھا جو کہ لوگ کہا کرتے تھے۔ فَيُقَال لا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، تب اسے فرشتے یوں کہیں گے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں جانا۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، تب اسے فرشتے مارتے ہیں لوہے کے ہتھوڑوں سے، ایسی ضرب لگاتے ہیں اسے کہ جس کی وجہ سے یوں وہ دردناک چیخیں مارنے لگتا ہے کہ وہاں سبھی اس کی ان دردناک چیخوں کو سنتے ہیں سوائے انسانوں اور جنوں کے، چونکہ انسان اور جن ان کے لیے یہ آخرت کے یہ معاملات یہ پوشیدہ رکھے گئے ہیں تاکہ آزمائش ہو سکے کہ غائبانہ ایمان یہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو ان دونوں کے سوا یعنی انسانوں اور جنوں کے سوا وہاں تمام مخلوقات اس کی ان دردناک چیخوں کو سنتی ہیں۔ اب یہاں اگر کوئی یہ سوچنے لگے اور کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہونے لگے کہ کسی کو اگر قبر میں دفن ہی نہیں کیا گیا تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ کس طرح پیش آئے گا، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کسی کو قبر میں اگر دفن کیا گیا ہے یا کوئی اور معاملہ پیش آیا ہے، بہرحال انسان اول و آخر چونکہ خاکی ہے، مٹی سے ہی سے پیدا کیا گیا اور مٹی میں ہی یہ جا ملے گا بہر صورت۔ قبر میں اگر اسے دفن کیا گیا ہے تب بھی، اور اگر فرض کیجئے کسی کو جلا دیا گیا ہے اور جلانے کے بعد اس کی راکھ اڑا دی گئی یا بہا دی گئی تو آخر وہ راکھ بھی زمین پر آ جائے گی۔ اگر پانی میں بہائی گئی ہے تو پانی اسے کنارے پر لا پھینکے گا، یا فرض کیجئے کسی کو کسی مچھلی نے کھا لیا تو ایک دن مچھلی جب مر جائے گی تو پانی اسے کنارے پر لا پھینکے گا، یا کسی درندے نے کھا لیا تو وہ درندہ بھی ایک دن مر جائے گا، پھر وہ بھی خاک میں مل جائے گا۔ الغرض، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کا ہر حصہ وہ زمین میں مل جاتا ہے، اور یہ کہ آخر وہ ختم ہو جاتا ہے سوائے ایک حصے کے جس کا نام ہے عجب الذنب، کہ اسی سے دوبارہ انسان کو پیدا کیا جائے گا۔ تو یہ عجب الذنب جس چیز کے لیے حدیث میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو انسان کی ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس کا جو آخری حصہ ہے نیچے کی جانب، تو یہ حصہ ایسا ہے عجب الذنب، یعنی انسان جتنے بھی انسان بنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی لوگ گزر چکے، جتنے بھی آج زمین کے اوپر گھوم پھر رہے ہیں اور جتنے بھی آئندہ آنے والے ہیں، ہر ایک انسان کے جسم کا یہ حصہ کہیں نہ کہیں اس زمین میں موجود ہے، محفوظ ہے۔ اور پھر یہ کہ عذاب کا یہ جو سلسلہ ہے انسان کے لیے برزخ کی زندگی میں، تو اگرچہ عذاب اس کی روح کو ہوتا ہے لیکن جسم کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کسی صورت میں باقی رہا کرتا ہے۔ تو یوں الغرض انسان کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھے اور ذہن نشین رکھا کرے
اور مزید یہ کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہمارے سامنے میت ہے، بعض اوقات انسان کسی مردہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن یہ کہ یہ عذاب کی باتیں یا راحت کی باتیں، تو میت ہے یا مردہ ہے وہ تو اسی طرح پڑا ہوا ہے، اس میں تو کوئی حرکت نہیں ہے، وہ نہ ہنستا ہے نہ روتا ہے، تو پھر یہ کس قسم کی باتیں ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مردہ تو دور کی بات، اگر کوئی زندہ انسان بھی ہو ہمارے سامنے، اگر اسے کوئی تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، اگر وہ بتائے گا تبھی تو دیکھنے والوں کو یا وہاں جو لوگ موجود ہیں انہیں اس بات کا علم ہو سکے گا کہ اسے تکلیف ہے۔ لیکن اگر وہ چپ چاپ بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بتائے کسی کو، تو پھر کسی کو بھی خبر نہیں ہو سکے گی کہ اسے کوئی تکلیف چل رہی ہے۔ اور یہ ہے کہ مردہ تو بتا ہی نہیں سکتا، زندہ انسان بھی اگر بتائے گا تبھی تو معلوم ہو سکے گا، بتائے بغیر کیسے معلوم ہوگی یہ بات؟ پھر مزید یہ کہ برزخ کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک الگ دنیا ہے، اس دنیا سے اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ یہاں اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کوئی انسان وہاں کے معاملات کو اور جو کچھ وہاں ہوگا یا کسی کے ساتھ جو کچھ کسی پر گزر رہی ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ تو جاننے کے لیے وہاں جانا ضروری ہے۔ ہر کوئی خود جب وہاں پہنچے گا تبھی اسے یہ بات معلوم ہو سکے گی کہ وہاں کیا چل رہا ہے، اور یہ کہ وہاں کی زندگی کس طرح کی ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے کوئی شخص اس کے سامنے مردہ رکھا ہوا ہو، لیکن وہ کسی صورت نہیں جان سکتا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، اور یہ کہ انسان اگر قبر کھود کر وہاں جھانک کر دیکھے تب بھی اسے وہاں کچھ نظر آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ان تمام باتوں کا تعلق برزخ کی زندگی سے ہے۔ الغرض یہ برزخ کے معاملات اور یہ وہاں کی زندگی یہ بہت نازک ترین سلسلہ ہے، اور ہر انسان کو یہ مرحلہ ضرور پیش آنے والا ہے کہ جس طرح ہر انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ ایک مرحلہ گزار کر آیا ہے، اگرچہ اسے اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو اس کے بعد جو برزخ کا مرحلہ ہے وہاں بھی ہر ایک کے لیے جانا، وہاں سے گزرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی، تو یوں اس بارے میں فکر ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے، اور انسان کو اپنے حال پر رحم کرنا چاہیے، اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔